واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. تو ہم اللہ سے وہ نعمت مانگیں کہ جو اللہ ہی دے سکتا ہے. محبت کے بارے میں ہمارے مشاہد نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ از خود اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. جس شخص پر اللہ کی محبت کی نظر پڑتی ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، ایسے لوگ ہوں گے اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو یحبہم کا پہلے ہے، یحبہم یعنی اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ بندے پھر اللہ سے محبت کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں جو محبت کا جذبہ پیدا ہوگا وہ تب ہوگا جب اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیں گے. تو معاملہ تو سارا اللہ سے ہوا نا کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہماری زندگی سنور جائے گی. یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں رمضان میں اللہ سے مانگنی چاہیے. چنانچہ حدیث مبارک ہے نبی شام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن. ایک روزہ دار کو خوشی اس وقت ملتی ہے جب افطار ہوتا ہے روزہ، اور واقعی بات ٹھیک ہے. افطاری کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. عورتیں بھی خوش، مرد بھی خوش، جوان بھی خوش، بوڑھے بھی خوش کہ ایک محنت کی ہم نے اور اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا. تو ایک تو روزہ کی افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ رمضان کے افطار کے وقت خوشی اور زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ جب رمضان کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس خوشی کو منانے کے لیے اللہ نے عید کا دن بنا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا عید الفطر. وہ پہلی شوال کا دن ہوتا ہے اور اس دن سارے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اسی دن عید کا روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. کیوں کہ جب بادشاہ کی طرف سے مہمان نوازی کی آفر ہے تو کون ہے جو کہے کہ نہیں میں آج نہیں کھاتا جی. اس دن تو افطار کرنا ہی عبادت ہے. تو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ مکمل کروا دیا اور ہمارے روزے اور تراویح قبول ہو گئے، مکمل ہو گئے. تو خوشی ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے. ایک بندہ ایسا ہے جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح بھی نہیں پڑھی، مگر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے تو آ ہی جاتے ہیں. اب وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے پورا رمضان محنت کی، اور یہ بندہ بھی آیا کہ جس نے کوئی محنت تو نہیں کی لیکن عید کی خوشی میں شرکت کے لیے یہ آ گیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں اعلان کر دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. عید کی نماز پڑھنے کے وقت اللہ تعالیٰ مجمع کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ نمازی تھا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزے رکھے تھے اس نے روزے نہیں رکھے. بھئی جو بھی ہے کلمہ گو ہے، عید کی نماز پڑھنے آ گیا ہے، اب اللہ کی رحمت کی ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے.